نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج میں اپنے بہن بھائیوں کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے، علماء اکرام کا آزمودہ وظیفہ ہے، اور یہ جو وظیفہ ہے یہ دشمن سے حفاظت کے لیے وظیفہ ہے۔ ویسے تو میں نے اپنے چینل پہ اور بھی بہت سارے وظائف بتائے ہیں، لیکن اس کے علاوہ یہ ایک اور مختصر اور آسان وظیفہ ہے جو لوگ قرآن مجید پڑھنا نہیں جانتے یا جن کے لیے وظائف کرنا مشکل ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ وظیفہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے اور بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، مختصر اور آسان ہے، اور ایک دفعہ کرنے سے ان کی زبان پر یہ لفظ پکا جاری ہو جائے گا۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ اگر کوئی دشمن آپ کو ہر وقت تنگ کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے فتنے کے دور میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے لوگ دشمنی پہ اتر آتے ہیں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور وہ اتنی دور تک دشمنی پھیل جاتی ہے، اور اگر دشمن آپ کو ہر وقت پریشان کرتا ہے تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ تو وظیفہ شیئر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پہلی دفعہ ہمارے چینل کو سن رہے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہے جو آپ سے حسد کرتا ہے یا آپ کو تنگ کرتا ہے یا آپ کو ذلیل و رسوا کرتا ہے زمانے میں یا بہن بھائیوں میں یا لوگوں کے آگے آپ کو رسوا کرتا ہے، یعنی ہر وقت یہی حربے سوچتا رہتا ہے کہ کسی طریقے میں اسے اپنا بدلہ لوں اور اسے تنگ کروں اور پریشان کروں، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نرمی کا رویہ اختیار کریں، اور آپ کوشش کریں کہ دشمن کے لیے آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے، یعنی اللہ کریم اس کو ہدایت دے دے اور یہ اس اپنے برے فعل سے باز آ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے نبی کے جو طور طریقے ہیں، آج کل کے دور میں ہر بندے کو پتہ ہے کہ ہمارے نبی نے کس طرح زندگی گزاری۔ تو میں ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک واقعہ یہ ہے کہ اس واقعے کو آپ نے بھی بہت دفعہ کتابوں میں پڑھا ہوگا اور سنا بھی ہوگا کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک گن کے ڈھیر سے گزرتے تھے، تو ایک عورت تھی کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اس کو ہدایت دے دے اور یہ اپنے اس فعل سے باز آ جائے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے گزرے تو آپ پر کسی نے کوڑا نہیں پھینکا، تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے اس عورت کے بارے میں، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھی، وہ غیر مسلم تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے اور وہ عورت بیمار تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیمارداری کی اور اس کے لیے دعا کی۔ تو وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حسن و سلوک کو دیکھ کر مسلمان ہو گئی اور آپ پر ایمان لے آئی۔ تو آج کل کے دور میں ہم کون ہیں جو اپنے اعمال کو درست نہ کریں؟ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائیں اور دل سے دشمنی مت پیدا کریں، یا چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اتنی دور مت پہنچ جائیں کہ ہم دشمنی مول لے لیں، بلکہ نرمی کا مظاہرہ کریں۔ اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش آئیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمارے حسن و سلوک کی وجہ سے وہ اپنے اس برے فعل سے باز آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر دشمن اتنا خطرناک ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتا، تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں اور نرم گوشہ اختیار کریں تاکہ وہ اپنی اس بدکاری سے باز آ جائے۔ لیکن اس کے باوجود بھی، حسن و سلوک کے باوجود بھی اگر وہ آپ کا پیچھا نہ چھوڑے، تو آپ پیچھا نہیں چھوڑتا اور آپ کو لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا کرنا نہیں چھوڑتا، لیکن اگر آپ دشمن سے کسی طریقے سے بھی آپ کو چھٹکارا نہیں مل رہا،
تو اس کے لیے انشاءاللہ میں آج آپ کو ایک بہت ہی مجرب عمل بتاتی ہوں جو بہت ہی مختصر اور آسان ہے۔ اگر آپ خلوص نیت کے ساتھ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ اس پر ضرور آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ تو میں اپنی بہن بھائیوں کو ویڈیو شیئر کرنے سے پہلے یہ بتاؤں گی کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اپنے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، اور پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، اور وظائف کو کرنے کے بعد آپ نے دعا بھی ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی آسان اور مختصر وظیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہر اس شخص کے لیے یہ وظیفہ آسان ہے جو قرآن مجید کو پڑھ نہیں سکتا، آسانی سے وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ تو جو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو وظیفہ ہے یہ ایک تو دشمن کے لیے ہے، جو دشمن آپ کو ہر وقت پریشان کرتا ہے۔ دوسرا، آپ اس وظیفے کو اپنی ہر مراد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، جو بھی آپ کی کوئی جائز حاجت ہے یا کوئی پریشانی ہے یا آپ کی ایسی مرادیں ہیں، جو ایسا کام ہے جو پورا نہیں ہو رہا، تو آپ اس کو اس مقصد کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ 2 مقاصد کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، تاکہ دشمن جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق اس دشمن کے ساتھ جو فعل کرنا چاہتے ہیں وہ اسے کریں، اللہ کی مرضی کے مطابق جو اس کے ساتھ ہونا ہے وہ ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو اپنے مقاصد کے لیے بھی، یعنی اپنی مرادوں کے لیے بھی، اپنی مرادیں پوری کروانے کے لیے بھی آپ اس جو ہے عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو عمل یہ ہے کہ آپ نے یہ کرنا ہے، نیت آپ نے کرنی ہے۔ اگر آپ نے دشمن کے لیے کرنا ہے تب بھی آپ نے نیت کرنی ہے، اور اگر آپ نے جائز مقاصد کے لیے کرنا ہے تب بھی آپ اس کی نیت کر لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ وظائف کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ تو چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ تو میں آپ کو یہ وظیفہ بتاتی ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایک ہی مختصر سا صفاتی نام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو شخص پریشان ہے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے، تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ 2 رکعت جو ہے وہ نماز پڑھ کر 100 مرتبہ القادر کا مطلب ہے بڑی قدرت والا، ٹھیک ہے۔ القادر کا مطلب ہے بڑی قدرت والا، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو جو مرضی ہے کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تو دشمن کے لیے آپ 100 مرتبہ ایک تسبیح کر سکتے ہیں۔ کسی بھی زوال کے ٹائم سے ہٹ کے آپ 2 رکعت نفل پڑھ کے اس کے بعد آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کے آپ نے 100 مرتبہ القادر، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام 100 مرتبہ ایک تسبیح پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ جو آپ کا دشمن ہے، آپ کو دنیا میں زمانے میں ذلیل و رسوا کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اللہ پاک جو ہے وہ اس کو بدلہ دیں گے، اور وہ خود ہی ذلیل و رسوا ہوگا اور اپنی موت خود مرے گا۔ تو اگر اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جائز مقاصد کے لیے یا اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے یہ وظیفہ کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ کار ہے کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد 100 مرتبہ القادر، ٹھیک ہے، اس کی تسبیح کرے اور اپنے جائز مقاصد کے لیے دعا کرے۔ اور وظیفہ کرتے وقت تصور میں اپنے مقصد کو رکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اگر آپ اس کو دل کے ساتھ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک اس کا کوئی نہ کوئی رزلٹ آپ کو دکھائیں گے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔